سکینہ نے کھانے والی چیزوں کو صندوق میں رکھ کر تالا لگا کر رکھا ہوتا اور جب اس کے پوتے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگتے تو کہتی گھر میں کچھ نہیں ہے، اور اس کی بیٹی آتی تو اس کے بچوں کو نکال کر دیتی اور کہتی کسی کو بتانا نہیں، چپ کر کے کھاؤ۔ ایک دن سکینہ کی بہو نے شوہر سے کہا کہ اماں ہمارے بچوں کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں دیتی اور بیٹی کے بچوں کو سب کچھ دیتی ہے۔ تو سکینہ نے سن لیا اور بیٹے سے کہا کہ سب کچھ کھا پی کر الٹا مجھے برا کہہ رہی ہے، تو بیٹے نے غصے میں وہی ڈنڈے سے بیوی کو پیٹ ڈالا اور وہیں صندوق کا تالا کھولا تو اماں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سکینہ دبے قدموں کچن میں داخل ہوئی۔ تازہ پکے کھانے کی خوشبو چاروں جانب پھیل رہی تھی۔ کچن میں کوئی نہیں تھا۔ سکینہ نے مڑ کر آس پاس جھانکا۔ اس کی بہو عائشہ شاید اپنے بچوں کو لے کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ موقع اچھا ہے، سکینہ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے جلدی سے کھانے کی پتیلی کا ڈھکن اٹھایا۔ اندر گوشت کی بوٹیاں جھانک رہی تھیں۔ عائشہ کے ہاتھ میں جادو تھا۔ اس نے بے حد مزیدار کھانا بنایا تھا۔ سکینہ نے ایک بوٹی اٹھا کر چکھا، اس کے زبان میں سواد پھیل گیا۔ اگلے ہی پل اس نے سالن سے بھری ہوئی پتیلی اٹھا کر ایک چھوٹے ڈونگے میں سالن منتقل کیا اور خالی پتیلی واپس چولہے پر رکھ دی۔ ہاٹ پاٹ میں سے ساری روٹیاں نکال کر اس نے اپنی چادر کے نیچے چھپائی اور سالن کا ڈونگا لے کر کچن سے باہر نکل آئی۔ سکینہ لپک کر اپنے کمرے میں گئی اور چارپائی کے نیچے رکھے ہوئے صندوق کا ڈھکن کھولا۔ صندوق سالوں پرانا تھا، لیکن اس پر لگا تالا مضبوط تھا، جس کی چابی سوائے سکینہ کے گھر میں اور کسی کے پاس نہیں تھی۔ صندوق کھولتے ہی سکینہ کی نگاہ اندر پڑے پستے، بادام، کاجو، یہاں تک کہ مہنگا ترین بکنے والا میوہ چلغوزہ بھی اچھی خاصی مقدار میں اس کے پاس موجود تھا، جس سے اس نے مختلف پیکٹس کی صورت میں صندوق کے اندر رکھا ہوا تھا۔ سائیڈ میں تھوڑی سی جگہ بنا کر سکینہ نے وہ سالن کا ڈونگا ڈھکن سمیت صندوق کے اندر رکھا اور روٹیاں بھی اندر رکھ دیں۔ اس کے لبوں پر بڑی پر اصرار سی مسکراہٹ ناچ رہی تھی۔ صندوق کا تالا جلدی سے بند کرتے ہی اس نے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ ارے راشدہ، بڑے دن ہو گئے ہیں، چکر نہیں لگایا، جلدی سے آجا، تیرے لیے خوب مال جمع کر کے رکھا ہے، سکینہ نے بیٹی سے کہا۔ دوسری جانب وہ جو دوپہر کے 1 بجے سو کر اٹھی تھی، خوشی سے اس کا چہرہ کھل پڑا۔ آج پھر کھانا نہیں پکانا پڑے گا، اماں نے اس کا بندوبست کر لیا تھا۔ جلدی سے تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلتے اس نے بچوں کی تلاش میں دوڑیں لگائیں۔ چھوٹا سا بچہ رو رو کر بے حال ہو رہا تھا، جسے بوڑھی ساس صبح سے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ راشدہ، تیرا بچہ چھوٹا ہے، تو اتنی دوپہر تک سوتی رہتی ہے، یہ بیچارہ بھوکا روتا رہتا ہے۔ مجھ بوڑھی جان میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کا خیال رکھ سکوں۔ اب اٹھ گئی ہے تو جا کر کچھ کھانا پکا، میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، مجھے بھی بھوک لگ رہی ہے، راشدہ کی ساس نے کہا، مگر وہ منہ بناتے ہوئے بچے کو اٹھانے لگی۔ میں تو امی کے گھر جا رہی ہوں، انہوں نے بلایا ہے، آپ اپنا بندوبست خود ہی کر لینا۔ بوڑھی ساس ہکا بکا رہ گئی، لیکن راشدہ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ اس نے گلی میں کھیلتے اپنے بڑے بچے کو بھی پکڑا اور ماں کے گھر پہنچ گئی، جہاں عائشہ حیران نگاہوں سے کچن میں کھڑی پتیلی کا جائزہ لے رہی تھی۔ اماں، سالن کہاں گیا؟ میں نے ابھی ابھی تو کھانا تیار کیا تھا، عائشہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ اس کے دونوں بچے ساتھ میں کھڑے رو رہے تھے، انہیں بھوک لگ رہی تھی اور وہ ماں سے کھانا ہی مانگ رہے تھے۔ سکینہ نے ادائے بے نیازی سے سر جھٹکا۔ مجھے کیا پتا کھانا کہاں رکھا ہے، خود ہی پکاتی ہو، خود ہی کھاتی ہو، گھر کی مالکن تو بیوی تم ہو، مجھ بوڑھی کو تم مرضی ہو تو ایک لقمہ دے دیتی ہو، ورنہ پکاتے ساتھ ہی نہ جانے کہاں غائب کر دیتی ہو، سکینہ نے کہا تو عائشہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اسے اپنی ساس کی حرکتوں کا پتہ تھا۔ اسے یہ بھی پتا تھا کہ اگر اچانک سے گھر میں کھانا غائب ہوا ہے تو اس کی وجہ صرف سکینہ ہی ہے، کیونکہ گھر میں تو کوئی اور آیا بھی نہ تھا۔ بچے مسلسل روتے ہوئے کھانا مانگ رہے تھے۔ عائشہ نے ایک بے بس نگاہ کچن میں ڈالی، جہاں مزید پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ اس کے شوہر سفیان کی محدود آمدنی میں نپے تلے انداز میں ہی کھانا پکا کرتا تھا۔ راشدہ نے اندر داخل ہو کر بلند آواز میں سلام کیا تو سکینہ کھل اٹھی۔ ارے آ گئی میری بچی، جلدی آ جا، میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔
سکینہ راشتہ کو لے کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ راشتہ نے اپنی بھابھی سے سلام دعا کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ امی بھوک لگی ہے۔ راشتہ کے دونوں بچے شور مچانے لگے۔ نانی کا صندوق انہیں نظر آ رہا تھا۔ سکینہ نے بھی مسکرا کر جلدی سے صندوق کا تالا کھولا۔ ارے میں نے تو پہلے ہی کھانا تیار کر کے رکھا ہے تم لوگوں کے لیے، جلدی جلدی کھا لو اس سے پہلے کہ تمہاری مامی آ جائیں۔ سکینہ نے جلدی سے سالن کا ڈونگا نکال کر باہر رکھا، جو تھوڑا ٹھنڈا تو ہو گیا تھا لیکن ابھی بھی بے حد لذیذ تھا۔ بچے کچھ کھانا کھاتے اور کچھ لپک کر سکینہ کے صندوق میں سے پستے بادام نکال کر کھانے لگتے۔ سکینہ انہیں نہال ہوتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ شاباش میرے بچوں، کھاؤ کھاؤ، بس کسی کو کچھ بتانا مت کہ یہ کھانا میں نے یہاں کمرے میں چورا کر رکھا تھا۔ راستہ کے بچے بڑا بڑا منہ کھول کر کھانے لگے، جبکہ باہر عائشہ پریشان صورت لیے اپنے روتے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ جب اسے کھانے کو کچھ نہ ملا تو تھکے ہارے انداز میں بچوں کو لے کر اندر کمرے میں چلی گئی۔ بچوں سو جاؤ، رات کو آپ کے ابو جان آئیں گے تو وہ کچھ پیسے دیں گے، اسے میں آپ کو کھانا پکا دوں گی۔ سفیان مزدوری کرتا تھا اور روز کے چند پیسے عائشہ کے ہاتھ پر رکھتا تھا، جو سبزی گوشت وغیرہ لانے کے لیے ہوتے۔ اس کے علاوہ عائشہ کے پاس 1 روپیہ بھی نہ ہوتا تھا کہ بچوں کو اپنی مرضی سے کچھ پکا کر دے سکے۔ بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے مگر عائشہ اپنے آنسو پینے پر مجبور تھی۔ اندر کمرے میں راشتہ اور سکینہ سر جوڑ کر بیٹھی تھیں۔ راشتہ انہیں بتا رہی تھی کہ کس طرح اس کے شوہر کی آمدنی میں اس کا گزارا نہیں ہوتا۔ سکینہ کا دل دہل کر رہ گیا۔ بھلا اکلوتی بیٹی مصیبت میں ہو، یہ بات انہیں کہاں گوارا تھی۔ انہوں نے 2 روز بعد راشتہ کو آنے کے لیے کہا۔ وہ کھانا کھا چکی تھی۔ بچوں نے جی بھر کر صندوق میں موجود چیزوں کو اجاڑ لیا تھا، اسی لیے اب اپنی ماں سے واپسی جانے کے لیے ضد کر رہے تھے۔ سکینہ نے دوپٹے کا پلو کھول کر اس میں سے 1000 کے 3 نوٹ نکالے اور راشتہ کی مٹھی میں دبا دیے۔ یہ پیسے انہوں نے سفیان کی جیب میں سے چرائے تھے۔ پیسے دیکھ کر راشتہ بے حد خوش ہوئی۔ آج تو بازار جا کر اپنے لیے ایک جوڑا خریدوں گی، اس نے دل ہی دل میں پکا عہد کر لیا۔ مگر ماں کو دیکھتے ہی اس نے اپنے چہرے پر مظلومیت طاری کر لی۔ دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑے مطمئن انداز میں کمرے سے نکلی۔ بچے کھا پی چکے تھے اور خوش تھے، جبکہ اندر عائشہ کے کمرے میں بچے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ راشتہ مسکراتی ہوئی گھر سے باہر نکلتی چلی گئی۔ رات کو سفیان آیا۔ مزدوری اور دن بھر کی تھکاوٹ کے باعث اس کا مزاج پہلے ہی گرم تھا، کچھ یوں بھی وہ غصے کا تیز تھا۔ عائشہ نے اس کی صورت دیکھی تو سہم گئی۔ اس کی ہمت ہی نہ پڑی کہ وہ اسے بتا سکے کہ آج دن میں کیا ہوا تھا، کیونکہ یہ سب کوئی پہلی بار تو نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ شکر تھا کہ اس نے آ کر کھانا نہیں مانگا تھا، وہ کھانا باہر سے کھا کے آیا تھا۔ آتے ہی چادر لپیٹ کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بچوں کے پیٹ میں بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے۔ عائشہ ایک مرتبہ پھر کچن میں آئی۔ روٹی سالن کسی چیز کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ پرانی روٹی والے ٹکڑوں میں سے چند سوکھی روٹیاں پڑی تھیں۔ آنسو پیتے ہوئے عائشہ نے انہی سوکھی روٹیوں کو نکالا اور پانی سے نرم کر کے اپنے بچوں کو کھلانے لگی۔ بچے بھوکے تھے، جیسے تیسے کر کے انہوں نے وہ روٹی ختم کر لی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ 2-3 روز بعد پھر یہی سب ہوا۔ مسلسل دال اور سبزیاں پکنے کے بعد آج ہفتے میں ایک دفعہ گوشت پکا کرتا تو سکینہ اسی دن موقع کی طاق میں رہتی تھی۔ آج بھی سفیان نے پیسے دے کر تاکید کی تھی کہ گھر میں گوشت پکایا جائے۔ وہ عائشہ سے نہ سہی لیکن اپنے بچوں سے پیار کرتا تھا اور بچے مسلسل گوشت کھانے کی ضد کر رہے تھے۔ اگلے دن وہ بازار سے گوشت کا ایک چھوٹا سا شاپر لے آئی۔ بچے 1000 وعدے کرنے کے بعد اسکول گئے تھے۔ امی جب ہم واپس آئیں گے تو آپ آلو گوشت بنا کر رکھیے گا، مجھے بہت پسند ہے، اور مجھے سادہ روٹی نہیں پراٹھا بنا کر دیجیے گا، عائشہ کا بڑا بیٹا کہہ رہا تھا۔ یوں تو اس کے دونوں بچے بہت صابر اور شاکر تھے، لیکن تھے تو وہ آخر بچے ہی۔ عائشہ نے دل لگا کر سالن بنایا۔ سکینہ بے چین روح کی طرح پورے گھر میں پھر رہی تھی۔ صبح سے وہ 1000 کام تو عائشہ کو کہہ چکی تھی۔ عائشہ نے بغیر ماتھے پر بل ڈالے اس کا ہر کام کر دیا تھا۔ ابھی بھی کچن سے سالن پکنے کی اشتہا انگیز خوشبوئیں آنے لگیں تو سکینہ بے چین ہو گئی۔ ہائے ہائے، یہ کل موہی
میرے بیٹے کے پیسوں پر عیش کرے گی، گوشت بھون بھون کر کھائے گی، اور میری راشتہ نہ جانے سے کھانے کے لیے کچھ نصیب ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ اس قدر غریب ہیں وہ لوگ، ان کے گھر میں تو سوائے دال روٹی کے اور کچھ نہیں بنتا۔ سکینہ دل ہی دل میں افسوس کرنے لگی، یہ جانے بغیر کہ اس کی بیٹی خود ایک پھوہڑ اور بدسلیقہ عورت تھی۔ شوہر کی اچھی خاصی کمائی کو وہ صرف کپڑے جوتے خریدنے میں اڑا دیتی تھی۔ کھانا پک کر تیار ہوا تو عائشہ مطمئن انداز میں کچن سے باہر نکل آئی۔ پچھلی بات تو اس کے ذہن سے نکل ہی چکی تھی، لیکن سکینہ ہوشیار انداز میں سامنے ہی بیٹھی تھی۔ اس نے فون پر پہلے ہی اپنی بیٹی کو دوپہر کے کھانے پر بلا لیا تھا، اور اب وہ انتظار میں تھی کہ عائشہ اپنے کمرے میں جائے تو وہ کچن میں رکھا ہوا روٹی سالن غائب کر دے۔ لیکن اس سے پہلے کہ عائشہ کمرے میں جاتی، کھلے دروازے سے اس کے دونوں بچے اندر داخل ہوئے۔ وہ اسکول سے پڑھ کر آ گئے تھے۔ عائشہ لپک کر اپنے بچوں کے پاس گئی۔ امی امی بہت بھوک لگ رہی ہے، جلدی سے کھانا دے دیں۔ دونوں بچوں نے شور مچا دیا۔ عائشہ مسکرا دی، آج تو میں نے آلو گوشت بنایا ہے، تم دونوں کا فیورٹ۔ ذرا جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے آ جاؤ، ہاتھ منہ دھو لو، پھر میں کھانا دیتی ہوں۔ عائشہ نے محبت سے ان کا ماتھا چوما اور انہیں لے کر اندر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بس یہی موقع تھا جب سکینہ کو اپنی چال چلنے کا موقع مل گیا۔ عائشہ جیسے ہی کمرے میں گئی، سکینہ لپک کر اٹھی۔ اسے پتا تھا بچوں کے کپڑے تبدیل کرنے میں عائشہ کو کم از کم 15 سے 20 منٹ تو لگ ہی جائیں گے۔ اس نے لپک کر سالن کا ڈونگا نکالا، روٹیاں چادر میں چھپائیں اور فٹافٹ لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ صندوق میں کھانا چھپا کر جب وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے پر بڑی شاطرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ عائشہ بچوں کے کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی۔ دونوں بچے بھوک بھوک کر شور مچا رہے تھے۔ آلو گوشت کا سن کر تو ان کی اشتہا بڑھ گئی تھی۔ عائشہ کچن میں گئی اور اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ بالکل پچھلی بار کی طرح کچن خالی تھا، کھانے کا نام و نشان نہ تھا۔ اس بیچاری نے گھبرا کر پورے کچن کو چھان مارا، لیکن کھانا کہیں پر نہیں تھا۔ سالن کی پتیلی خالی تھی۔ وہ گھبرا کر کچن سے باہر نکل آئی۔ سامنے ہی سکینہ بیٹھی تھی۔ امی، سالن کہاں گیا؟ بالکل پچھلی بار کی طرح سالن اور روٹیاں دونوں غائب ہو گئی ہیں۔ عائشہ کی بکھلاہٹ بھری آواز سن کر سکینہ دل ہی دل میں مسکرا دی۔ ارے مجھے کیا پتا سالن کہاں چلا گیا ہے، ابھی تو پکا رہی تھی اور تیرے بچے بھوک بھوک کر شور مچا رہے تھے۔ کھلا دیا ہوگا تو نے انہیں سارا سالن، اور اب مجھے نہ دینا پڑ جائے اس لیے میرے سامنے ڈرامے کر رہی ہے۔ سکینہ نے کہا تو عائشہ اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ یہ بات تو اس نے سوچی بھی نہ تھی، لیکن سکینہ نے جو کچھ اسے کہا تھا، عائشہ لاجواب ہو کر رہ گئی تھی۔ اس نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی کہ امی جان، میں بھلا اتنی جلدی بچوں کو کھانا کیسے کھلا سکتی ہوں؟ میں تو صرف ان کے کپڑے بدلنے گئی تھی۔ واپس آئی تو کچن میں سالن بھی نہیں ہے اور روٹیاں بھی۔ عائشہ روحانسی ہو گئی تھی، مگر سکینہ ہاتھ جھٹکتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے سامنے زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے نا تم ماں بیٹیوں نے، اب مجھے بوڑھی جان کو بخشو، میرا اللہ مالک ہے۔ آنکھوں میں زبردستی کے آنسو لاتے ہوئے سکینہ اندر کمرے میں چلی گئی۔ عائشہ حیران پریشان باہر کھڑی تھی۔ جب راشدہ اندر داخل ہوئی، اس نے آتے ہی مارے باندھے عائشہ کو سلام کیا۔ اس کے دونوں بچے اچھل اچھل کر کھانا مانگ رہے تھے۔ وہ سیدھا سکینہ کے کمرے میں جا گھسی۔ اندر سکینہ اسے آتے دیکھ کر کھل اٹھی، جلدی سے آ جا، باہر عائشہ طاق میں بیٹھی ہے کہ کہیں سے اسے یہ علم ہو کہ سالن روٹی جاتا کہاں ہے۔ جلدی سے اپنے بچوں کو بٹھاؤ اور کھانا کھلا لو۔ سکینہ نے کہا تو راشدہ لپک کر ماں کے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دونوں بچے بھی ساتھ ہی بیٹھ گئے۔ سکینہ نے صندوق کا تالا کھولا اور عین اسی لمحے عائشہ نے کمرے سے اندر جھانکا۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں بچے بھی تھے۔ عائشہ سوچ رہی تھی کہ راشدہ اتنے دنوں بعد آئی ہے، اس سے حال احوالی دریافت کر لے۔ ساتھ ہی وہ سکینہ سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر اس کے پاس چند پیسے ہیں تو دے دے، تاکہ وہ اپنے بچوں اور راشدہ کے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر سکے۔ لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سالن سے بھرا ڈونگا صندوق میں سے نکال کر سکینہ بیٹی کے سامنے رکھ رہی تھی، اور روٹیاں بھی، ساتھ ہی بچوں کو پستہ بادام بھی نکال کر دے رہی تھی۔ عائشہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لے میری بیٹی جلدی سے کھانا کھا لے، اس سے پہلے کہ وہ کلموہی اندر آ جائے، سکینہ نے راشدہ کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے کہا، اور تبھی ان کی نگاہ دروازے میں کھڑی عائشہ پر پڑی، جس کے بچے اس کی قمیض کا دامن کھینچتے ہوئے کہہ رہے تھے،
امی کھانا دے دو نا، دیکھو پھپھو اور اس کے بچے تو کھانا کھا رہے ہیں، دادی بھی کھا رہی ہیں، ہمیں بھی کھانا دے دیں۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ سکینہ گھبرا گئی، کہیں عائشہ کو سچ نہ پتہ چل جائے، اس لیے جلدی سے بولی، یہ کھانا تو راشدہ اپنے ساتھ لے کر آئی ہے میرے لیے۔ میں نے ہی سے فون کر کے کہا تھا کہ تو نے تو مجھے بھوکا مارنے کا عزم کر لیا ہے، اس لیے اب بھاگو یہاں سے، میری بچی بیچاری اپنے گھر سے کھانا لائی ہے، اب وہ بھی تم لوگوں نے کھانا ہے، اپنا پیٹ تو پہلے ہی بھر لیا ہے۔ سکینہ انتہائی بےحس تھی۔ عائشہ نے بے بسی سے راشدہ کو دیکھا جو کمال بے نیازی سے کھانا کھا رہی تھی۔ یہ کھانا اس کے شوہر کے پیسوں کا تھا اور اس کے بچوں کا اس پر حق تھا۔ عائشہ اتنی بے وقوف نہ تھی کہ اپنے بنائے ہوئے سالن کو ہی نہ پہچان سکتی۔ عائشہ کو وہاں کھڑا اپنا آپ مجرم سا لگنے لگا۔ خاموشی سے بچوں کا ہاتھ تھام کر وہ باہر نکل آئی جو روتے ہوئے کھانا مانگ رہے تھے۔ امی اتنی زیادہ بھوک لگ رہی ہے، آپ نے صبح ناشتہ بھی نہیں بنا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آٹا کم ہے، آج شام کو بابا کو پیسے ملیں گے تو وہ آٹا لے کر آئیں گے، آج صرف دوپہر کا کھانا پک سکتا ہے اور پھر ابھی بھی کھانا نہیں دے رہی۔ بچے رو رہے تھے لیکن عائشہ انہیں کیا جواب دیتی، خاموشی سے انہیں لے کر واپس اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آج تو سوکھی روٹی بھی نہ تھی جو عائشہ اپنے بچوں کو کھلا سکتی، جیسے تیسے کر کے وہ انہیں بہلانے لگی، لیکن بچے چپ نہ ہوئے تو مجبوراً عائشہ اٹھی اور دروازہ کھول کر گھر سے باہر نکل آئی۔ پڑوس کی عورت شریف تھی، عائشہ نے بے بسی سے جا کر اس سے ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن مانگا۔ وہ خود غریب لوگ تھے لیکن انہوں نے عائشہ کی درخواست کو نظر انداز نہیں کیا بلکہ تھوڑا سا کھانا اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ عائشہ کھانا واپس لے کر آئی، بچے بے حد بھوکے تھے، جلدی جلدی کھانا کھانے لگے، ایک روٹی اور دو بچے، عائشہ بس کھانے کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس کے اندر اتنی ہمت نہ ہوئی کہ بچوں کے آگے سے ایک نوالا بھی اٹھا سکے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ آج اس نے اپنی ساس کا جو روپ دیکھا تھا، اس کے بعد اسے ان سے بے حد نفرت محسوس ہو رہی تھی، لیکن اسے پتا تھا سفیان کو اس سب کے بارے میں بتانے سے بھی کچھ حاصل نہیں، بلکہ وہ اپنی ماں کے خلاف تو ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا تھا۔ رات کو آتے آتے سفیان کو بہت دیر ہو گئی تھی، دیر کی وجہ سے وہ کھانا باہر سے ہی کھا کر آ گیا تھا۔ آتے ہی چادر اوڑھ کر لیٹ گیا۔ عائشہ نے اس سے بات کرنا چاہی تو وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولا، صبح چھٹی ہے یار، جو بھی خرچے ہیں وہ صبح گنوا دینا، مجھے پتا ہے تم نے ایک لمبی لسٹ تھمانی ہے کہ سارا راشن ختم ہو گیا ہے، صبح لا دوں گا سب، مزدوری کے پیسے آج مل گئے ہیں، سفیان نے کہا تو عائشہ خاموش سی ہو گئی۔ اگلی صبح سفیان جاگا تو گھر میں ناشتہ بنانے کا بھی سامان نہیں تھا۔ وہ بازار سے پاپے اور بسکٹ لے آیا۔ عائشہ نے چائے بنائی تو سب نے ناشتہ کر لیا۔ اب جلدی سے مجھے راشن کا سامان بتا دو، میں لا دیتا ہوں۔ سفیان خوشگوار موڈ میں تھا۔ سکینہ بھی باہر آ کر بیٹھی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے اسے بھنک بھی نہ لگنے دی تھی کہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے گھر میں کیا کھیل کھیل رہی تھی۔ عائشہ نے خاموشی سے راشن کی لسٹ سفیان کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ گیا اور مہینے بھر کا آٹا، چینی، دالیں، چاول سب خرید کر لے آیا۔ اب مجھے روز کے جو پیسے ملا کریں گے، اس سے بڑی مشکل سے دال سبزی پوری ہوگی، اس لیے پورا مہینہ کوشش کرنا کہ انہی چیزوں سے کام چلا لو۔ سفیان نے کہا تو عائشہ سر ہلا دیا۔ وہ ویسے بھی سگڑ عورت تھی لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ دروازے میں کھڑی سکینہ کیا سوچ رہی ہے۔ عائشہ سامان کچن میں رکھ ہی رہی تھی جب راشدہ کا فون آ گیا۔ اماں، میں تو اس غربت سے عاجز آ چکی ہوں، میرے شوہر کی اتنی سی کمائی میں اپنا گھر کا خرچہ پورا کروں یا اپنی چیزیں خریدوں؟ مجھے شادی میں جانا اور میرے سارے جوڑے پرانے ہو گئے ہیں، میں نیا جوڑا پسند کر کے آئی ہوں لیکن وہ 10,000 روپے کا ہے۔ اب میرے شوہر نے مجھے 10,000 دیے تو ہیں لیکن وہ گھر کے راشن کے ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے کہیں سے پیسے لا کر دیں، راشدہ نے منہ کھول کر فرمائش کی۔ سکینہ چند لمحے تک تو خاموش ہو گئی لیکن بیٹی کی فرمائش ٹالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے جلدی سے بیٹی کو سارا طریقہ کار سمجھا دیا اور فون بند کر دیا۔ اب وہ بڑی مطمئن تھی، بیٹا اور بہو جائیں بھاڑ میں لیکن اس کی بیٹی خوش رہنی چاہیے بس۔ سکینہ کو یہی چاہت تھی۔ وہ دن تو سکون کا گزرا۔ عائشہ بھی بڑی مطمئن تھی، کم از کم اب پورا مہینہ کھانے پینے کی تنگی نہیں ہوگی۔ راشن تو وافر مقدار میں آ چکا تھا۔ اگلے دن صبح سفیان ناشتہ کر کے گھر سے نکلا
تو عائشہ گھر کے کام کاج نپٹانے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے ساس کو بتایا کہ آج بچوں کے اسکول میں پیرنٹس میٹنگ ہے۔ سفیان تو چھٹی کر نہیں سکتا، اسی لیے وہ اکیلی ہی جا رہی ہے۔ سکینہ تو خوشی سے اچھل ہی پڑی، یہی تو اچھا موقع تھا۔ ادھر عائشہ گھر سے نکلی، ادھر اس نے راشدہ کو فون گھما دیا۔ راشدہ بھی ایسی ہوشیار تھی کہ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں ماں کے پاس وہاں موجود تھی۔ تجھے تیرے شوہر نے جو راشن کے پیسے دیے ہیں، ان سے تو اپنا جوڑا خرید لے اور راشن یہاں سے لے جا، بس کسی کو خبر نہیں ہونی چاہیے، سکینہ نے دھیرے سے کہا تو راشدہ خوشی سے اچھل پڑی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ عائشہ نے بڑی ترتیب سے سارا راشن کچن میں رکھا تھا۔ سکینہ جلدی جلدی وہ سارا راشن تھیلوں میں انڈیل انڈیل کر راشدہ کے حوالے کرنے لگی۔ بہت سارا آٹا، چینی اور چاول۔ جب وہ بڑے بڑے تھیلوں میں باندھ چکی تو انہیں باہر رکشہ رکنے کی آواز آئی۔ ارے لگتا ہے عائشہ واپس آ گئی، سکینہ گھبرا گئی۔ راشدہ نے بھی جلدی سے وہ سارے تھیلے اٹھائے اور کچن سے باہر نکل آئی۔ عائشہ اندر آئی تو اس نے سکینہ کے ساتھ راشدہ کو کھڑا دیکھا۔ اس کے ساتھ کئی سارے تھیلے پڑے ہوئے تھے۔ عائشہ پہلے تو ٹھٹکی، لیکن اس نے سوال کرنا مناسب نہ سمجھا، مگر اسے دور سے ہی نظر آ رہا تھا کہ تھیلوں میں آٹا، چینی اور چاول وغیرہ ہیں۔ راشدہ جلدی سے ماں کو سلام کر کے تھیلے اٹھا کر باہر نکل گئی۔ عائشہ دوبارہ کچن میں آئی اور کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگی تو اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ آٹا گوندنے کے لیے اس نے جیسے ہی آٹے کے کنستر کھولا، نیچے پیندے میں معمولی سا آٹا پڑا ہوا تھا۔ کئی کلو آٹا غائب ہو چکا تھا۔ عائشہ حیران رہ گئی، لیکن اسے شک تو ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے چاولوں کا کنستر کھولا، وہ بھی تقریباً خالی تھا۔ چینی بھی آدھی سی بھی کم رہ گئی تھی، یہاں تک کہ کچن میں کافی سارا سامان غائب ہو گیا تھا۔ باہر سکینہ جلے پیر کی بلی کی مانند ٹہل رہی تھی۔ راشدہ جاتے ہوئے اسے کہہ گئی تھی کہ راشن کا جو سامان رہ گیا ہے وہ جلدی سے عائشہ کی غیر موجودگی میں اپنے صندوق میں چھپا لے، تاکہ وہ شام میں آ کر اسے اٹھا لے۔ لیکن اندر کچن میں موجود عائشہ سب جان چکی تھی کہ سکینہ نے سامان کس کو دیا ہے۔ اسے وہ تھیلے یاد آئے جن میں سے آٹا، چینی اور چاول وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ آج تو سفیان سے بات کرنی ہی پڑے گی، بھلا مہینے بھر کی کمائی یوں آسانی سے جاتے دیکھنا آسان تو نہ تھا۔ بچے اسکول سے آئے تو بچے کچھ آٹے سے عائشہ نے انہیں کھانا بنا دیا۔ اسی دوران اسے ایک کام سے گھر سے باہر جانا پڑ گیا تو سکینہ کو موقع مل گیا۔ اس نے جلدی سے کچن میں داخل ہو کر پتی، گھی، آئل اور باقی راشن کے کئی سارے پیکٹ اٹھا کر اپنے صندوق میں چھپا لیے۔ کل جب راشدہ آئے گی تو یہ ساری چیزیں اسے دے دوں گی، سکینہ نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ شام میں سفیان آیا تو بڑا خوش تھا۔ اس مہینے تو میں کافی پیسے جمع کر لوں گا، اس نے عائشہ سے کہا، لیکن عائشہ نے ایک بے بسی بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ آپ 1 روپیہ بھی نہیں بچا سکتے، کیونکہ کچن میں سے آٹا، چینی اور چاول وغیرہ غائب ہو چکا ہے۔ وہ سب کا سب اماں نے اٹھا کر یا تو اپنے صندوق میں چھپا دیا ہوگا، آپ کو نئے سرے سے یہ سب سامان لانا پڑے گا، کیونکہ اماں ہمیشہ یہی کرتی ہیں، گھر میں پکا ہوا کھانا اٹھا کر اپنے صندوق میں چھپا دیتی ہیں، اور جب ان کی بیٹی راشدہ آتی ہے تو اسے کھلا دیتی ہیں۔ ہمارے بچے بھوک سے تڑپتے رہتے ہیں۔ عائشہ نے لگی لپٹے رکھے بغیر صاف کہا تو سفیان چند لمحے تک تو اسے دیکھتا رہا، لیکن پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر تو یہ الزام جھوٹا ثابت ہوا تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ تم میری بوڑھی ماں پر چوری کا الزام لگا رہی ہو، اس نے سخت لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ عائشہ بھی اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی تھی۔ سامنے ہی سکینہ کچن سے پانی پی کر باہر نکل رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے اماں؟ یہ کہتی ہے کہ آپ کچن کا سارا سامان اٹھا کر راشدہ کو دے دیتی ہیں، میرے بچے بھوکے روتے رہتے ہیں اور آپ پکا ہوا سالن اٹھا کر راشدہ کو دے دیتی ہیں یا اپنے صندوق میں چھپا دیتی ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ سفیان نے کہا تو سکینہ یکدم اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر بولی، ہائے تو اس کلموہی کی باتوں میں آ رہا ہے، اپنی بوڑھی ماں پر چوری کا الزام لگا رہا ہے۔ بھلا میں نے کیا کرنا ہے تم لوگوں کے سالن کو چھپا کر؟ میرے اس صندوق میں تو میرے پرانے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، یہ تیری بیوی سارا دن کھاتی پیتی رہتی ہے، اپنے میکے میں بھیج دیتی ہوگی تیری لائی ہوئی چیزوں کو۔ کل بھی تو راشن لایا تھا، لیکن اب کچن میں ڈبے خالی پڑے ہوئے ہیں، سب کا سب اٹھا کر اس نے اپنے میکے والوں کو دے دیا ہوگا، اور اب الزام لگا رہی ہے مجھ پر اور میری بیٹی پر، سکینہ نے کہا تو سفیان بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ مڑا۔ اماں صحیح کہہ رہی ہیں،
مجھے تو پہلے تمہارے میکے والوں پر شک ہے، وہی ہیں ایسے غریب اور ٹٹ پونجیے لوگ۔ عائشہ گھبرا گئی۔ اس نے وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن سفیان کی ماں نے اسے اتنا بھڑکا دیا تھا کہ اسے شدید طیش آ چکا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ عائشہ کو دے مارا، لیکن اس پر ہی بس نہ کیا، پاس ہی وائپر رکھا ہوا تھا۔ سفیان نے وائپر کا ڈنڈا کھینچ کر نکالا اور دھڑا دھڑ عائشہ کو پیٹنے لگا۔ سکینہ مسکراتے ہوئے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عائشہ بری طرح سے سسک رہی تھی، پھر اس کی برداشت جواب دے گئی، مجھے مارنے کی بجائے آپ جا کر اپنی ماں کا صندوق کھول کر کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ کچھ نہ کچھ تو اس میں سے ضرور نکل آئے گا۔ پرانے کپڑوں کی بجائے یقیناً کھانے پینے کی کوئی چیز نکلے گی جو ہمارے کچن سے چرائی ہوئی ہوگی۔ عائشہ نے کہا تو سفیان ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ سکینہ گھبرا گئی۔ خبردار جو میرے صندوق کو کسی نے ہاتھ لگایا۔ سفیان کو بھی شک پڑ گیا۔ اس نے ماں کو دائیں طرف دھکیلا اور خود ان کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی سکینہ کا صندوق پڑا تھا جس میں تالا لگا ہوا تھا۔ سفیان نے آگے بڑھ کر صندوق کو ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ تالا زنگ آلود تھا، تالا ٹوٹ گیا۔ سفیان نے جو ہی صندوق کا ڈھکن اٹھایا، اس کی آنکھیں حیرت کی مارے پھیل گئیں۔ اندر میوے پڑے تھے، یہاں تک کہ وہ راشن کا سامان جو وہ کل خرید کر لے آیا تھا۔ اس میں سے بھی کئی چیزیں صندوق میں پڑی تھیں، پتی کا بڑا سا پیکٹ، گھی کے پیکٹ اور تیل کی بوتل۔ سفیان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ صندوق میں کپڑے ہیں، لیکن یہاں تو راشن کا سامان پڑا ہے۔ سکینہ گھبرا گئی تھی، لیکن اس سے کوئی جواب نہ بن پا رہا تھا، اور تبھی بیڈ کے اوپر رکھا ہوا اس کا چھوٹا سا موبائل بجنے لگا۔ راشدہ کی کال آ رہی تھی۔ سفیان نے ہاتھ بڑھا کر موبائل کان سے لگایا تو اس کی آواز سنے بغیر ہی وہ بولنا شروع کر دی۔ امی، آپ نے راشن کا سامان سارا صندوق میں چھپا لیا تھا نا؟ میں آج ہی لینے آ رہی ہوں، اور ہاں، آج بھی جو کھانا پکے آپ وہ بھی صندوق میں چھپا لیجیے گا، کیونکہ آج میرا کھانا بنانے کا بالکل دل نہیں کر رہا۔ میں نے شاپنگ پر جانا ہے، وہیں سے کھانا کھا کر راشن کی چیزیں لے آؤں گی اور پھر شاپنگ پر چلی جاؤں گی۔ کمال کرتی ہیں ویسے آپ، عائشہ کی ناک کے نیچے سے بھائی کی ساری چیزیں مجھ تک پہنچا دیتی ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ راشدہ نے ایک زوردار کہکا لگایا تھا اور جلدی سے فون بند کر دیا۔ سکینہ کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ سفیان سب کچھ جان چکا ہے، وہ شرمندہ سی کھڑی تھی۔ سفیان نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ اب ایسا ہے کہ آپ راشدہ کے ساتھ اسی کے گھر میں جا کر رہیں۔ میرے گھر میں رہنے کے لیے اب آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ چوری میری بیوی نہیں بلکہ آپ کرتی ہیں، اور ایسی ماں کو رکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں، سفیان نے سختی سے کہا۔ وہ تھا ہی ایسا، یہ بات تو سکینہ بھی جانتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب راشدہ راشن کا سامان لینے آئی تو گھر کا ماحول دیکھ کر چونک گئی، مگر سفیان نے ماں کے کپڑوں کا شاپر اس کے سامنے رکھا اور کہا، اماں کو ساتھ لے جاؤ اور انہیں خود ہی پالنا۔ اب راشدہ گھبرا گئی۔ اس سے تو اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں ہوتی تھیں، لیکن سفیان کے غصے سے واقف تھی، اس لیے خاموشی سے ماں کو اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ راشدہ جس کے لیے سکینہ ہمیشہ سفیان اور عائشہ کو دھوکہ دیتی رہی، وہ اسے ایک وقت کی روٹی بھی ٹھیک طرح سے نہ دیتی۔ اگر سکینہ کچھ کہتی تو راشدہ تل ملا جاتی۔ میں پہلے ہی اپنے سسرال والوں سے تنگ تھی، آپ بھی آ کے میرے سر پر پڑ گئی ہیں، چپ چاپ پڑی رہو، یہاں پر زیادہ نخرے دکھانے کی ضرورت نہیں، وہ انتہائی بدتمیزی سے کہتی۔ سکینہ اپنے آنسو پی کر رہ جاتی۔ بھوکی پیاسی کونے والی چارپائی پر پڑی، اب وہ اپنی زندگی کے دن کاٹنے پر مجبور تھی، جبکہ دوسری جانب عائشہ نے اپنے سلیقے سے اب سفیان کے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔